بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم امیر ہونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں یہ آیت پڑھا کرو، بہت جلد امیر ہو جاؤ گے۔ رجب کے مہینے میں چلتے پھرتے پڑھو، بے شک قرآن مجید میں ارشاد ہے، تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، یعنی رزق کشادہ کرنا یا تنگ کر دینا اللہ ذوالجلال کی قدرت میں ہے۔ وہی جس کا رزق بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے اور جس کا تنگ کرنا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کے حالات اور مسلطوں یعنی مصیبتوں کو خوب جانتا ہے، لہٰذا اس نے جسے امیر بنایا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے اور جسے غریب رکھا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مالی اعتبار سے ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ بعض کو امیر بنایا اور بعض کو غریب رکھا، اور اس میں اس کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جیسے ایک حکمت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ایمان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مال عطا کرے، اور اگر وہ غریب ہوں تو ان کا ایمان تباہ ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں کثیر مال عطا کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں کی ایمان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ ان کے پاس مال کم ہو، اور اگر ان کے پاس زیادہ مال آ جائے تو ان کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں غریب رکھتا ہے۔ اسی طرح بعض کو امیر اور بعض کو غریب بنانے کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے دنیاوی معاملات کا انتظام اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور ہر انسان کی ضروریات زندگی کی تکمیل ہو رہی ہے، کہ اگر تمام انسانوں کو امیر کر دیا جائے تو اس سے دنیاوی معاملات کا نظام تباہ ہو جائے گا، کیوں نہ کہ اس صورت میں کوئی کسی کا نوکر، خادم یا ملازم بننے کو تیار نہ ہوگا، یعنی کوئی گلیوں، بازاروں، کچرا کنڈی اور باتھ روموں کی صفائی کرنے پر راضی نہ ہوگا۔ ایسے ہی کوئی ایسا پیشہ اختیار کرنے پر رضامند نہ ہوگا جسے امیر لوگ پسند نہیں کرتے، جیسے جوتوں کی سلائی، صفائی کا کام، حجامت بنانے اور کپڑوں کی سلائی کا کام وغیرہ۔ یوں شہری اور ملکی نظام کا جو حال ہوگا وہ ہر عقلمند آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اس کی رضا پر راضی رہے، اور اگر اس کے رزق میں تنگی ہو تو صبر کرے، اور رزق میں وسعت ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے اللہ اس کا بند رزق کھول دیتا ہے اور اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، فکر و فاقہ محتاجی اس کے گھر سے دور ہو جاتی ہے، اللہ اپنے اس بندے کو غیب سے رزق دیتا ہے۔ تو قرآن کی یہ چھوٹی سی آیت ہے، اسے آپ رجب کے مہینے میں چلتے پھرتے پڑھیں، اپنے دل میں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ پر محتاجی کا دروازہ بند کر دے گا اور آپ کے لیے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ رجب رزق دینے والا مہینہ ہے، کیوں نہ کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ اپنے بندوں پر اس مہینے میں اپنی رحمتیں، برکتیں نازل کرتا ہے۔ اس مہینے میں عبادات اور توبہ کی اہمیت زیادہ ہے، اور خاص طور پر جب انسان قرآن پڑھتا ہے، اذکار کرتا ہے، نفل عبادات میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو آپ اس مہینے میں اس آیت کو کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، جب بھی نماز پڑھیں اس آیت کو 100 بار پڑھیں یا اس آیت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ رزق کے حوالے سے جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہوگی، کیوں نہ کہ جو بندہ اس آیت کو مضبوطی سے پکڑ لے اللہ اس پر تنگ دستی کا دروازہ بند کر دیتا ہے، یعنی اس کو مسلسل پڑھنے والا کبھی محتاج نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اس آیت کو 100 مرتبہ لازمی پڑھیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق۔ اس آیت کے حوالے سے نبی کریم نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ الملک مبین کا 100 مرتبہ ورد کرے گا، خدائے عزیز غالب سے فکر یعنی غربت سے، رزق کی تنگی سے پناہ دے گا۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ایمان وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔